حضرت شبہ کا ازالہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے. اچھا. اور میرے پاس تفصیل سے آ گیا ہے. اچھا. لکھا ہوا تفصیل سے کسی نے بھیج دیا ہے. اچھا. تو میں اجازت آپ دیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ مفتی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں گاڈ ڈز ایگزسٹ کے عنوان پر مشہور مناظرہ انڈیا میں ہوا تھا، جس میں مسلک دیوبند کے نوجوان عالم مفتی شمائل ندوی فاتح رہے اور مد مقابل مشہور ایتھیسٹ جاوید اختر صاحب شکست سے دوچار ہوئے. خیر، عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ اس موضوع پر آپ کی بھی ویڈیوز کلپ یوٹیوب پر موجود ہیں جن میں آپ نے بہت سے شبہات کا ازالہ کیا ہے. اب آپ سے چند شبہات کا ازالہ مطلوب ہے. نمبر 1، وجود باری تعالیٰ کو آپ کس طرح عقلی دلیل سے ثابت کریں گے؟ نمبر 2، یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے ہے جیسے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بھی مناظرے میں کہا تھا. آپ کس عقلی دلیل سے ثابت کریں کہ دنیا ٹیسٹ ہے؟ سامعین آپ کے جواب کے منتظر ہیں. بھرپور ازالہ آ گیا ہے شبہ کا. وہ مناظرہ سارا میری طرف موڑ دیا. اب آپ بھی کچھ کریں. اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ. اللہ بے شک بالکل آپ نے صحیح اس نے فرمایا کہ بھئی یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس مناظرے کی خوب جو ہے وہ زور شور چل رہا ہے. بالکل. اور مفتی شمائل ندوی زیدہ لطف نے فتح حاصل کی. سب سے پہلے تو خیر میں مفتی شمائل ندوی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ مناظرہ جیتا اور جو وہ بہت اچھے علمی اور عرفانی انداز میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح دی. اور جاوید اختر صاحب جو شکست خوردہ ہوئے، جاوید اختر صاحب آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے وہ نور ایمانی سے منور فرمائے اور آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اور آپ اس پر ایمان لے آئیں. اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے. اور اس میں شک نہیں کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے اور بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے اندر بہت اچھی گفتگو کی. اور ظاہر ہے کہ خاص طور پر سامعین کو اور بلکہ دنیا بھر کے جتنے ناظرین تھے ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ وجود باری تعالیٰ کے قائل ہوئے ہیں. اور جاوید اختر صاحب ظاہر ہے کہ اپنا موقف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائے اور بہت سے جو ہے وہ الجھنوں کے اندر جو پھنس گئے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہی اعلان ہوا کہ بھی وہ شکست خوردہ ہو گئے. باقی اس حوالے سے ایک چھوٹی سی نصیحت میں ضرور مفتی شمائل ندوی صاحب کو کروں گا کہ اس قسم کے مناظرے ظاہر آئندہ آپ کی زندگی میں ضرور آتے رہیں گے. یہ پہلا اور آخری تو نہیں، پہلا تو ہے لیکن آخری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مناظرے جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بڑا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. جیسے آپ نے عام دنیا کے کھیلوں میں مقابلوں میں دیکھا ہے کہ جب اینڈ ہو جاتا تو پھر وہ باقاعدہ ریفری اعلان کرتا ہے کہ یہ فاتح ہے، اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے. اور وہ یا جو دوسرا جو رہتا ہے شکست خوردہ بھی اس کا ہاتھ خود اس کو اٹھاتا ہے. مطلب اس طرح کا کنکلوژن ہونے کے بعد اب وہ چیز اینڈ ہوتی ہے. یہاں پر یہ نہیں ہوا. اور آئندہ میں ضرور کہوں گا مفتی صاحب سے کہ یقیناً آئندہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لیں گے. اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ کی انشاءاللہ وہ زندگی کے یعنی نوجوانی ہے، صالح نوجوان ہیں، اب آگے انشاءاللہ سلسلہ چلے گا. تو لیکن اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں کہ اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آج یہ کس نے کہا فتح ہو گئی؟ کہاں اسٹیج سے کب آفیشیل اعلان کہاں ہوا فتح کا؟ یہ کس نے کہا جی ان کو شکست ہو گئی؟ وہ جو جاوید اختر تو خیر مانے ہی نہیں، وہ تو انکار کرتے رہے کیسے شکست ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ یہ عام کھیلوں کے اندر بھی شکست خوردہ جو ہے وہ فاتح کے ہاتھ کو خود اوپر کرتا ہے. یہ تسلیم ہے شکست کی. تو تسلیم کرنا یہ آفیشیل طور پہ گویا کہ اینڈ ہو گیا کہ آپ ہار گئے اور وہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے. یہاں پر چونکہ شاید یہ چیز نہیں ہو سکی یا مفتی صاحب کا بھی پہلا مناظرہ تھا اس انداز سے تو اس سے نا تجربہ کاریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو اب یہ لوگ بہت سے مخالفین یہ بات اٹھانے لگے جی کس نے کہا فتح ہو گئی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو ایسے شور نعرہ لگا دیا. نہیں، اس لیے فتح بہرحال ہو گئی ہے. لیکن مفتی صاحب سے درخواست ضرور کروں گا یا ان کے جو بھی ان کے جو ہے منتظمین سے کہ آئندہ ایسا کوئی مناظرہ ہو تو آخری جو کنکلوژن ہے جو بھی ہوش تھا
وہ ہوسٹ باقاعدہ بطور ریفری بن کے وہ اس کا اعلان کرے، یا جیوری سامنے موجود ہو 2-4 بندوں کی، وہ جیوری باقاعدہ اعلان کرے، فیصلہ کر دے کہ نہیں جی فتح ہو گئی، اور وہ اعلان آفیشیل ہو، اور آفیشیل ہونے کے بعد اب جو ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا یا تاریخ کا حصہ نہیں بنے گا اگر جی فتح وطا نہیں زبردستی نعرہ لگا کے نکل گئے، ایسا کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس چیز کا اندر خیال رکھیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب رہا باقی آپ نے جو سوالات کیے کہ وجود باری تعالیٰ کو آپ کس عقلی دلیل سے ثابت کریں گے، تو پہلی بات ہے کہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ثابت اس چیز کو کیا جائے کہ جو موجود نہ ہو۔ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں البتہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس کا اللہ کے وجود کا اقرار تو ہر ایک کی فطرت اور عقل کا حصہ ہے، اس کو ثابت نہیں، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الظاہر بھی ہے، تو لہٰذا الظاہر جو ہے اس الظاہر کے جو صفاتی نام کا اجلال جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہے جو الباطن کے اجلال کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کیونکہ ایتھیسٹ جو ہے ایتھیسٹ کے لیے وہی اللہ الباطن ہے، الباطن کو معنی چھپا ہوا، تو ایتھیسٹ جو ہے وہ اپنی بد عقلی کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، حالانکہ اس کی فطرت کی آواز ہے کہ خالق موجود ہے، فطرت کی آواز ہے، لیکن اس کو اس کی وجود ہونے کے اس کی ایگزسٹ کا احساس نہیں ہے۔ وہ باطن جو اللہ کا نام اس کا اجلال اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ اب کیا ہے، اب اس کے اوپر الظاہر کا اجلال ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل جائے وہ ذات اتنی ظاہر ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہو رہی ہے، صحراؤں کے ذرے گواہی دے رہے کہ وہ ہے، فضاؤں کے نباتات کے پتے گواہی دے رہے کہ وہ ہے، آسمان کی بلندیاں زمین کی وسعتیں گواہی دے رہی کہ وہ ہے، پانی کے روانی اور دوڑنے والے جراثیم تک اس کے گواہی دے رہے کہ وہ ہے، تو وہ ہر چیز اس کی خالقیت کا اقرار کر رہی ہے۔ لہٰذا وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کی نہیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ ہاں جی وہ خدا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، خیر، تو اس لیے جو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ میں نے جیسے کہا کہ اس کی انسان کی فطرت ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، ہماری ساری جو زندگی ہے یہ اثر اور مؤثر پر چلتی ہے، سبب اور مسبب پر چلتی ہے، علت اور معلول پر چلتی ہے۔ جب کوئی اثر ہمارے سامنے آتا ہے اس اثر کو دیکھ کے ہم اس کے مؤثر تک پہنچتے ہیں، جب کوئی مسبب دیکھتے ہیں اس کے سبب تک پہنچتے ہیں، ایسے ہی جب کوئی معلول دیکھتے ہیں اس کی علت تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری زندگی اثر اور مؤثر پہ ہے۔ تو مثلا یہ ایک ٹیبل ہے، اب یہ ٹیبل سے ہمیں اس کا رنگ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس کی موٹائی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کی نرمی سختی چھونے سے میں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بنایا کس نے ہے؟ کسی نے تو بنایا ہے نا، اس کا بنانے والا تو کوئی ہے۔ یہ ہماری عقل و فطرت میں موجود ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، پر ہے کون؟ اس کون کے اوپر جب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ کون بنانے والا ہے اس کو، ٹھیک، یہ ساری بحث ہے۔ تو دیکھو یہ اثر ہے ہمارے سامنے، اس کا مؤثر ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے دھواں، دیوار کے پیچھے دھواں نظر آئے، ہم دھوئیں دیکھ کے کہتے فوراً کہتے آگ ہے، حالانکہ آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ کمرے میں دھوپ آتی، دھوپ دیکھ کے کہتے سورج نکل آیا، حالانکہ سورج ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو دیکھو ہم اثر کو دیکھ کے مؤثر تک پہنچ گئے۔ تو جب دنیا کے ہر معاملے میں، ہر نظیر میں ہم اثر سے مؤثر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جیسے ایک انسان سامنے آیا، انسان کو دیکھتے ہم سوچتے یار اس کا کوئی ابا ہوگا، اس کے ابا کو دیکھا تو سوچا یار اس کا بھی کوئی ابا ہوگا، تو اس کو دیکھ کے بچے کو دیکھ اس کے ابا کی طرف ہم پہنچ گئے، وہ اثر ہے اور ابا اس کا مؤثر ہے۔ تو اثر سے مؤثر تک ہم اپنی عقل سے پہنچ گئے، ہم بھی فطرت سے پہنچ گئے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ پوری کائنات کو دیکھ کے اس کائنات کے بنانے والے تک پہنچنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ کائنات اثر ہے، بنانے والا مؤثر ہے، ایسے ہی اور وہ خدا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے اثر اور مؤثر پر ساری کائنات چلتی ہے، لہذا ہماری فطرت کی آواز یہی ہے کہ خالق ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کون اللہ؟ کہاں اللہ؟ ہوا ضمیر ہے، یہ اس میں ضمیر ہے، یہ ناؤن نہیں، پرو ناؤن ہے، تو اس کا ناؤن کہاں ہے؟ اس میں تو ناؤن ہے ہی نہیں، وہ اللہ۔ اب دیکھو میں آپ کو کوئی وہ کتاب، وہ آدمی آیا تھا، آپ فرق ہے کون آدمی؟ اب کہ وہ کتاب میں نے پڑھی،
آپ کہتے جی کون سی کتاب؟ تو یہ تو ایک وہ آپ اس ضمیر سے نون تک پہنچنا چاہیں گے نا کہ یہ کون آدمی؟ ایسی اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. پھر کون اللہ؟ یہ وہ اللہ جو آپ کی فطرت کی آواز ہے، جو آپ کی فطرت کی آواز ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہر اثر مؤثر کو مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طریقے سے ہماری فطرت کے اندر یہ ہے کہ ہمیں بھی بنانے والا کوئی ہے، وہ ہمیں جو بنانے والا وہی اللہ. اس کے بارے میں پیغمبر سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے وہ اللہ جو تمہاری فطرت کی آواز ہے، تمہاری فطرت کے اندر گویا کہ وہ اللہ کا اقرار موجود ہے، وہ اللہ ایک ہے. تم 365 خدا بنا کے بیٹھے ہو بیت اللہ کے اندر، لیکن وہ 365 نہیں، وہ ایک ہے، وہ اللہ احد. اور ایک بھی نہیں، احد کا مطلب یکتا، اکیلا، اکیلا ہے، ایک یکتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تجزی اجزاء نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہے تنہا. تو دیکھو یہ ہوا کیا کہ اللہ نے وہ فطرت کی آواز کا اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو اقرار ہے یہ تو انسان کی فطرت کی آواز ہے. جو آدمی اس وجود باری تعالیٰ کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، وہ تو گویا کہ انسانی مرتبے سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اگر یہ مسئلہ آسمانی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی کتابوں میں اس کو ذکر فرماتے. اللہ نے کسی جگہ پہ اس وجود باری تعالیٰ کے مسئلے کے انکار پر کوئی دلائل نہیں دیے کہ یہ انکار کر رہا ہے اس کو یہ جواب دو، یہ جواب دو. اللہ نے ہر جگہ توحید بیان کی ہے. ایسے ہی ہے، وہ ہے جو تمہاری فطرت میں آواز ہے، وہ یہ ہے ایک، وہ 360 نہیں ہے. وہ کون ایک ہے؟ وہ سورج نہیں ہے، وہ درخت نہیں ہے، وہ آگ نہیں ہے، وہ پانی کی روانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بت نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہوا، وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گویا کہ یہ فطرت کی آواز کی اشارہ کیا ہوا سے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کی ساری کائنات اسی کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. تو لہذا جو لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کا، وہ انسانیت کے مرتبے سے بھی بدتر ہے، حیوانی مرتبے سے بھی نیچے. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ وہ چوپاؤں کی طرح، چوپاؤں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ چوپائے بھی ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں کہا، پوری کائنات کے بارے میں قد علم صلاتہ و تسبیحہ، پوری کائنات نے، تو تمام مخلوقات نے اپنی نماز سیکھ لی، اپنی تسبیح سیکھ لی ہے. اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس اللہ کی نماز پڑھتی ہے ہر مخلوق. یعنی صحراؤں کے ذرے بھی، درختوں کے پتے بھی، دریاؤں کے پانی کے قطرے بھی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و نماز پڑھتی ہیں، وہ کہ وہ وجود باری کو مان رہی ہیں. اور یہ ایتھیسٹ یہ جو انکار کر رہا ہے، یہ گویا کہ ان حیوانوں سے بھی بدتر ہے کہ وجود باری کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ وجود باری کا انکار کرنا یہ انسانی مسئلہ نہیں بلکہ حیوانیت سے بھی بدتر بات ہے، بدتر بات ہے. کیونکہ اگر یہ انسانی مسئلہ ہوتا اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اوپر عقلی دلائل دیتے اور انکار کرنے والوں کی نفی پر دلائل پیش کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بارے میں عقلی دلائل سے اس کی نفی کرتے. یہ ذکر ہی نہیں کسی کتاب میں، ہر جگہ توحید کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وجود باری تعالیٰ ایک فطرت کی ایسی آواز ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہذا انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے اس پر کوئی بات ہی نہیں کی گئی. ہاں توحید پر بات کی گئی کہ وہ جو اللہ وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر اس وجود باری تعالیٰ کے اوپر کوئی عقلی دلائل پیش نہیں کیے گئے. کیوں؟ اس لیے خود عقل اور فطرت کے اندر ہی موجود ہے یہ بات کہ انسان اپنی کسی کی خالقیت کا اقرار کرے کہ وہ فلاں میرا خالق ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے دنیا کے اندر اثر و مؤثر، یا آج کی زبان ہے کاز ایفیکٹ. اب ایفیکٹ کو دیکھ کے آپ فوراً کاز کو پہنچتے ہیں. یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، بخار ہوا، مریض کو چیک کرتا، یہ بخار ایک ایفیکٹ ہے، اس کے کاز کو پہنچتا ہے. او اچھا سردی لگ گئی، او اچھا یہ گرمی کا بخار ہو گیا. تو کوئی بھی کاز ایفیکٹ سامنے آتا تو انسان کاز تک پہنچتا ہے. تو دنیا کاز ایفیکٹ کا جب مجموعہ ہے تو یہ پوری کی پوری کائنات ایک ایفیکٹ آپ کے سامنے جب آیا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند سورج ستارے ساری کائنات، یہ ایفیکٹ جب سامنے آیا آپ کو کاز تک پہنچنا چاہیے. جب کاز تک پہنچیں گے وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے جس سے کائنات بنائی.
لہذا وجود باری تعالیٰ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آلریڈی ثابت ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ الباطنوں کا اجلال ایسا آ چکا ہے کہ وہ بالکل اندھا ہو چکا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ خدا ہے. کیونکہ اندھے کو جیسے اپنے پاس بیٹھا نظر کوئی نہیں آتا، ایسی ایتھیسٹ دل کا اندھا ہوتا ہے یا سر کی آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے، لہذا اس کو نظر نہیں آتا. لہذا اس کے اوپر ظاہر جو اللہ کا نام ہے اس کے اجلال ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کے اس کے اندر جو فطرت کی آواز ہے وہ جاگ جائے اور وہ مان جائے کہ واقعی خدا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کچھ ہے جاوید اختر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ جاوید اختر صاحب ابھی سوچ لیں کہ فطرت کی میری آواز ہے کہ اللہ ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہے. یہ بات. دوسرا جو سوال کیا کہ دنیا ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ عقلی دلیل سے ثابت کریں. بھائی آپ ثابت کر دیں کہ ریسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کے لیے ثابت کر دیں. اگر آپ ریسٹ کے لیے ثابت کر دیں گے تو ہم گیو اپ ہو جائیں گے. آپ ریسٹ کے لیے ثابت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا. اور اس پر اعتراض کرتے کہ ٹیسٹ کے لیے ہے تو ثابت کریں. بھئی اگر ریسٹ کے لیے ہے تو پھر آپ مرضی سے جیتے مرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ریسٹ کے لیے ہے تو آپ مرضی سے جیتے مرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ مرضی سے جو ہے فصل اگاتے تو مرضی سے اگتی اور اجڑتی کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور بارش مرضی سے اترتی اور تھمتی کیوں نہیں ہے؟ یہ دنیا کے اندر کتنا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. ایون انسان بچے پیدا کرتا ہے، وہ مرضی سے بچے پیدا کرتا کیوں نہیں ہے؟ یا بیلنس کے ساتھ بچے پیدا کرے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 4 بیٹے 4 بیٹیاں، کہیں بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، کہیں بیٹیاں بیٹیاں ہو رہی ہیں، کہ بیٹے بیٹیاں دونوں ہو رہے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، زور لگا رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اولاد ہی نہیں ہو رہی. یہ ساری کی سارے تصرفات یہ آخر کیوں آپ کی اس کے بغیر ہو رہے ہیں؟ مرضی کے. بس یہ بغیر مرضی کے جو کچھ ہو رہا ہے نا آپ کے، یہ اس بات کی علامات ہے یہ دنیا ریسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے. کیونکہ ٹیسٹ ایگزامینیشن ہال کے اندر جب بیٹھتے ہیں پھر آپ کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوتا. ہاں کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ مرضی سے ہاتھ کھڑا کر کے ٹیچر سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، سر اس کا کیا مطلب ہے. لیکن جب ایگزامینیشن ہال میں ٹیسٹ دینے بیٹھے ہیں اب آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. اب مرضی سے آپ نہ ہل سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں، اور آپ پھر اس کے لمیٹیشن ہے. 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے، 2 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھنے کی کوشش کریں پرچہ چھین لیا جاتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر بھی اللہ نے اتنے نظائر پیدا کر رکھے ہیں کہ ہر اس ٹیسٹ کی لمیٹیشنز ہیں کہ اتنے گھنٹے کا مقابلہ ہے جی، اتنے گھنٹے کا آپ کا ٹیسٹ ہے جی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ریسٹ کے اندر تو ایسی پابندیاں نہیں لگتی، ٹیسٹ کے اندر ہی لگتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جب آپ مرضی سے جی نہیں سکتے مر نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر دنیا ٹیسٹ کے لیے ہے. کہتا ہے لائی قضا چلی لے چلے، لائی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. تو وہی والی بات ہے. تو یہ اس کے بعد قضا یہ فیصلے کر رہی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ کہ دیکھیں اگر یہ ٹیسٹ کے لیے ریسٹ کے لیے ہے تو دنیا میں جو لوگ اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں ان اچھوں کو ان کا صلہ اور بروں کو ان کا بدلہ دنیا کے اندر ملتا کیوں نہیں ہے؟ کتنے مظلوم دنیا کے اندر مظلومیت کی چکی میں پھسکی چلے گئے، کتنے ظالم دنیا میں ظلم کرتے کرتے گزر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ آپ کا جو دنیا کے اندر انعام اور انجام کا معاملہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ پھر ایک آدمی 100 قتل کیے، آپ اس کو گرفتار کر کے اب یہ قتل کرتے ہیں تو آپ نے تو ایک مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کیا، باقی 99 کا حساب کون دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دنیا یہ ٹیسٹ ہے، یہ ریسٹ نہیں ہے. ہاں یہ آگے ایک معاملہ ایسا ہے عدالت عالیہ اللہ کی جہاں اس ایک آدمی جو 100 قتل کیے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں 100 قتل کی سزا وہاں دے گا. وہاں 100 قتل کی سزا اللہ دے سکتا، ہم نہیں دے سکتے. کیوں ہم جب قتل کرتے تو ایک دفعہ میں قتل ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قتل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی شان رکھیں گے جہنم میں، نہ مریں گے نہ جئیں گے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جلدیں بدل کے ان کو عذاب دیتے رہیں گے تاکہ دنیا کے اندر جتنا ظلم کیا اس کا پورا بدلہ ہو جائے، کیونکہ اللہ عادل ہے اور عدل سے ہٹ نہیں سکتے. سبحان اللہ. لہٰذا اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے، یہ دنیا ریسٹ نہیں ہے. ریسٹ کی جگہ آخرت میں جنت ہے جہاں انسان ریسٹ کرے گا، وہاں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے تلذذات کی، جینے کی، کھانے کی. انسان ہمیشہ عبدالآباد کے رہے گا، اسی کو ریسٹ کرتے ہیں. اور دنیا کے اندر جو طرز عمل ہے انسانی زندگی کا یہ اس کے ٹیسٹ ہونے کی علامت ہے.